بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم میں بیٹی کی شادی کے لیے یہ تسبیح پڑھو، رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ محرم ختم ہونے سے پہلے سب سے امیر اور نیک گھرانے سے رشتہ آئے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جو ہر گھر کی ضرورت، ہر ماں باپ کی فکر اور ہر خاندان کی خواہش ہے، اور وہ ہے بچوں کے لیے نیک رشتے، اور اس بارے میں قرآن کریم کی رہنمائی۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ماں یا باپ ایسا ہو جو اپنی اولاد کے لیے نیک، صالح، باکردار اور دیندار جیون ساتھی کی تمنا نہ رکھتا ہو۔ ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ایسی بیوی ملے جو دین، اخلاق، حیا اور محبت کا پیکر ہو، اور ان کی بیٹی کو ایسا شوہر ملے جو اللہ سے ڈرنے والا، رزق حلال کمانے والا، ذمہ دار، با اخلاق اور اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے والا ہو۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ رشتے کا فیصلہ صرف دولت، خوبصورتی، عہدے، جائیداد یا ظاہری حیثیت دیکھ کر کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم ہمیں اس سے کہیں بلند معیار سکھاتا ہے۔ قرآن بار بار یہ احساس دلاتا ہے کہ اصل کامیابی ایمان، تقوی اور حسن اخلاق میں ہے۔ اگر رشتہ اللہ کی رضا، دینداری اور اچھے کردار کی بنیاد پر قائم ہو تو وہ گھر سکون، محبت اور رحمت کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور اگر صرف دنیاوی مفاد کو بنیاد بنایا جائے تو بظاہر آسائش ہونے کے باوجود دلوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری صرف بچوں کی تعلیم یا اچھا لباس یا اچھی خوراک نہیں، بلکہ ان کی دینی تربیت اور ان کے لیے نیک رشتے کی دعا اور کوشش بھی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ نکاح ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں صحیح فیصلہ پوری زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے، جبکہ غلط فیصلہ مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ والدین جلد بازی، دکھاوے یا لوگوں کے دباؤ میں آ کر فیصلہ نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگیں، استخارہ کریں، مشورہ کریں اور کردار کو ترجیح دیں۔ قرآن کریم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کامل ہو، بلکہ یہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، نیکی کی کوشش کرنے والا اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے والا ہو۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو نیک رشتہ ملے تو سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں۔ نماز، تلاوت قرآن، دعا، سچائی، امانت داری اور حسن اخلاق کو زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ نیک ماحول میں پلنے والی اولاد کے لیے نیک رشتے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، قرآن ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ فلاں صورت یا فلاں آیت پڑھتے ہی لازماً رشتہ طے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، مگر اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق۔ اس لیے دعا کے ساتھ صبر، توکل، اچھے اخلاق اور جائز اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک مسلمان کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے وہی اس کے حق میں بہتر ہوگا، چاہے وہ ہماری خواہش کے مطابق فوراً نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، قرآن کریم ہمیں صرف عبادات ہی نہیں سکھاتا، بلکہ زندگی کے ہر اہم معاملے میں رہنمائی دیتا ہے، اور نکاح بھی انہی اہم معاملات میں سے ایک ہیں۔ جب والدین اپنی اولاد کے لیے نیک رشتہ تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا مقصد صرف شادی کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسا گھر بسانا ہے جہاں اللہ کی رضا، محبت، سکون اور رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو اپنی نشانیوں میں شمار فرمایا اور بتایا کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب شادی صرف خوبصورتی، دولت یا خاندانی حیثیت سے نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت، تقوی اور اچھے اخلاق سے قائم رہتی ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ملتا ہے۔ جب وہ مدین پہنچے تو انہوں نے 2 لڑکیوں کی مدد کی۔ ان کے بہترین کردار، دیانت اور قوت کو دیکھ کر ان کے والد نے انہیں اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی۔ اس واقعے سے ایک بہت بڑا اصول سامنے آتا ہے کہ رشتے تلاش کرتے وقت سب سے پہلے انسان کے کردار، امانت داری، محنت اور اللہ کے خوف کو دیکھا جائے۔ اگر نوجوان دیانت دار اور ذمہ دار ہے تو یہی اس کی سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ مال تو کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اچھا کردار انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمارے معاشرے میں بعض اوقات رشتے صرف اس لیے رد کر دیے جاتے ہیں کہ لڑکے کا گھر چھوٹا ہے، تنخواہ کم ہے یا خاندان اتنا مشہور نہیں۔ دوسری طرف بعض لوگ صرف دولت دیکھ کر رشتہ قبول کر لیتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق، دیانت اور دینداری کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔
قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقوی ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ دین اور اخلاق کو اہمیت دیں۔ اسی طرح والدین کو اپنی اولاد کے لیے مسلسل دعا کرنی چاہیے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن دعا کے ساتھ عملی کوشش بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صرف دعا کرتا رہے اور جائز اسباب اختیار نہ کرے تو یہ درست طریقہ نہیں۔ رشتہ تلاش کرنا، اچھے لوگوں سے مشورہ کرنا، خاندان کے بارے میں تحقیق کرنا، لڑکے یا لڑکی کے اخلاق اور دینی مزاج کو جانچنا، یہ سب اسلامی تعلیمات کے مطابق درست اقدامات ہیں۔ پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ کس وقت اور کس شخص میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ بعض والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد کی عمر بڑھ رہی ہے مگر مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ ایسے وقت میں مایوس ہونے کی بجائے اللہ پر بھروسہ بڑھانا چاہیے۔ قرآن بار بار امید دلاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو وہاں سے رزق اور آسانی عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح نیک رشتے بھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے، اس لیے جلد بازی، بے صبری یا غیر شرعی طریقوں کی طرف جانا درست نہیں۔ تعویذ گنڈوں، غیر ثابت وظائف یا ایسے دعووں سے بچنا چاہیے جن کی قرآن و سنت میں کوئی بنیاد نہیں۔ اصل کامیابی اخلاق، دعا، تقوی اور جائز کوشش میں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر والدین خود نماز کے پابند ہوں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، اپنے گھر میں سچائی، حیا، احترام اور محبت کا ماحول قائم کریں تو اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ ایسی اولاد جب نکاح کے مرحلے میں پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے رشتے آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے نیک رشتے کی ابتدا صرف رشتے ڈھونڈنے سے نہیں بلکہ اپنے گھر کی اصلاح، اپنی دعاؤں اور اپنے اعمال کی اصلاح سے ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، جب ہم اپنی اولاد کے لیے نیک رشتے کی بات کرتے ہیں تو ایک حقیقت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ نیک رشتہ صرف قسمت کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، والدین کی تربیت، اولاد کے کردار، دعا اور صحیح فیصلوں کا مجموعہ ہے۔ بہت سے والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ اچھے رشتے نہیں مل رہے، لیکن اگر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر غور کریں تو بعض اوقات مسئلہ باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے رویوں میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی ہم غیر ضروری مطالبات کر دیتے ہیں، کبھی ذات برادری کو دین سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کبھی صرف دولت کو معیار بنا لیتے ہیں اور کبھی محض لوگوں کی باتوں کے خوف سے ایک اچھا رشتہ ٹکرا دیتے ہیں۔ بعد میں یہی فیصلہ زندگی بھر کی پریشانی بن جاتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار انصاف، تقوی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے جب رشتے کا معاملہ آئے تو جذبات یا معاشرتی دباؤ کے بجائے عقل، دین اور مشورے سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نوجوان نمازی ہے، حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے، والدین کا ادب کرتا ہے اور اس کا کردار اچھا ہے تو اس کی مالی حیثیت کو واحد معیار نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی باحیا، دیندار، با اخلاق اور گھر کی ذمہ داریاں سمجھنے والی ہے تو صرف اس کی ظاہری خوبصورتی یا دنیاوی معیار کو دیکھ کر اسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ حسن وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے، دولت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ایمان، اچھے اخلاق اور اللہ کا خوف وہ سرمایہ ہے جو گھر کو مضبوط بناتا ہے۔ میرے بھائیو، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت بچپن ہی سے اس انداز میں کریں کہ وہ خود بھی نیک رشتہ بننے کے قابل ہوں۔ ہم اکثر صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بیٹی کو اچھا شوہر دے یا ہمارے بیٹے کو اچھی بیوی دے، لیکن ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا دے کہ وہ کسی کے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہو۔ اگر ہر گھر اپنی اولاد کی اصلاح پر توجہ دے گا تو پورا معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح اسلام نے مشورے کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ رشتے کے معاملے میں والدین کو چاہیے کہ دلد بازی نہ کرے، خاندان کے نیک اور سمجھدار افراد سے مشورہ کرے، استخارہ کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے فیصلہ کر دے۔ استخارے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خواب ضرور آئے، بلکہ اس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا اور اس پر توکل کرنا ہے۔ اگر راستہ آسان ہوتا جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر رکاوٹیں آئیں تو بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بہتر چیز کے لیے بچا رہا ہو۔ آج ایک اور بڑی غلطی یہ ہے کہ شادیوں کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے۔ غیر ضروری رسومات، فضول اخراجات، دکھاوا، جہیز کی لعنت اور بے حجا مطالبات نے بہت سے نوجوانوں کی شادیاں تاخیر کا شکار کر دی ہیں۔ قرآن ہمیں سادگی، آسانی اور عدل کی تعلیم دیتا ہے۔ جہاں نکاح آسان ہوگا وہاں گناہوں کے راستے بھی کم ہوں گے، خاندان مضبوط ہوں گے اور معاشرے میں پاکیزگی بڑھے گی۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی انا، ضد اور غیر ضروری شرطوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو مقدم رکھے۔ میرے محترم سامعین، اگر کسی کے گھر میں بیٹا یا بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ جائے اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، نہ بہت زیادہ جلدی نہ غیر ضروری تاخیر، بلکہ مناسب وقت پر دعا، مشورہ، تحقیق اور اللہ پر توکل کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی رشتے کے انکار یا تاخیر کو ہمیشہ بدقسمتی نہ سمجھیں،
بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک دروازہ اس لیے بند کرتا ہے تاکہ مستقبل میں ایک بہتر دروازہ کھول دے۔ مومن کا کام صبر کرنا، دعا کرتے رہنا اور اللہ کی حکمت پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو ایمان، تقوی، حسن اخلاق اور بہتر فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بیٹے اور ہر بیٹی کو ایسا شریک حیات عطا فرمائے جو دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب۔ آمین۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، ہم مسلسل اس اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے نیک رشتہ کیسے تلاش کیا جائے، اور قرآن کریم اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور امانت ہے۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں، لیکن اگر شادی کا فیصلہ درست نہ ہو تو بہت سی خوشیاں بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم ہمیں بار بار دعا، تقوی، حکمت اور اللہ پر بھروسہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے صرف دنیاوی کامیابی کی دعائیں نہ کریں، بلکہ ان کی دینداری، اچھے اخلاق اور نیک شریک حیات کے لیے بھی مسلسل دعا کرتے رہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی یہ دعا نقل فرماتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل خوشی صرف شادی ہو جانا نہیں، بلکہ ایسی ازواجی زندگی ہے جو ایمان، سکون اور اللہ کی رضا سے بھرپور ہو۔ والدین کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے کیسا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر گھر میں جھوٹ، غصہ، بے ادبی، بد زبانی اور ناانصافی ہوگی تو بچے انہی چیزوں کو سیکھیں گے، لیکن اگر گھر میں نماز، قرآن، دعا، احترام، محبت، معافی اور صبر کا ماحول ہوگا تو یہی تربیت مستقبل میں ان کی ازواجی زندگی کو بھی خوبصورت بنائے گی۔ اس لیے نیک رشتے کی بنیاد صرف رشتہ ڈھونڈنے سے نہیں بلکہ برسوں کی اچھی تربیت سے تیار ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، رشتہ طے کرتے وقت تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام نے کبھی اندھی تقلید یا جلد بازی کی تعلیم نہیں دی۔ والدین کو چاہیے کہ لڑکے یا لڑکی کے اخلاق، دیانتداری، نماز کی پابندی، خاندان کے ماحول، ذمہ داری کے احساس اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اگر کوئی شخص بہت مالدار ہو لیکن بد اخلاق ہو یا نماز اور دین سے دور ہو تو صرف اس کی دولت کو دیکھ کر فیصلہ کرنا دانش مندی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی متوسط حیثیت رکھتا ہے لیکن دیندار، با اخلاق اور محنتی ہے تو ایسے شخص کو معمولی نہ سمجھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ برکت دینے پر قادر ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ والدین اپنی خواہشات کو اولاد پر مسلط نہ کریں۔ بہت سے گھرانوں میں بیٹا یا بیٹی کسی مناسب رشتے پر راضی ہوتے ہیں، لیکن والدین صرف اپنی پسند، خاندانی یا برادری کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس سے گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام والدین کے احترام کے ساتھ ساتھ اولاد کی جائز رائے کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ اس لیے نکاح جیسے اہم فیصلے میں مشورہ، محبت اور باہمی رضامندی بہت ضروری ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر کسی وجہ سے رشتہ بار بار نہ ہو رہا ہو تو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے یا امید ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے بہترین وقت مقرر کرتا ہے۔ بعض اوقات تاخیر میں بھی بڑی خیر ہوتی ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، نماز کی پابندی کرے، قرآن سے تعلق مضبوط کرے، والدین کی خدمت کرے، حلال روزی کمائے اور اللہ سے دعا کرتا رہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آخر میں تمام والدین سے یہ عرض کروں گا کہ اپنی اولاد کے لیے صرف اچھے رشتے کی دعا نہ کریں، بلکہ انہیں بھی نیک، دیندار، بااخلاق، صابر، ذمہ دار اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا انسان بنائے، کیونکہ جب ایک نیک انسان دوسرے نیک انسان سے ملتا ہے تو ایک ایسا گھر وجود میں آتا ہے جہاں محبت، رحمت، سکون اور اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے، یہی انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ اولاد کے لیے نیک رشتہ صرف ایک دنیاوی ضرورت نہیں بلکہ ایک دینی ذمہ داری بھی ہے۔ جب قرآن کریم کی روشنی میں ہم اس موضوع پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہمیشہ پاکیزگی، عفت، تقوی اور حسن اخلاق کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ صرف اس بات پر نہ رکھے کہ رشتہ کتنے بڑے خاندان میں ہو رہا ہے، بلکہ اس بات میں بھی غور کرے کہ کیا اس گھر میں اللہ کا خوف ہے، کیا وہاں نماز کی پابندی ہے، کیا والدین کا احترام کیا جاتا ہے، کیا رزق حلال کمایا جاتا ہے، کیا سچائی، امانت اور حسن اخلاق کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر یہ خوبیاں موجود ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ دولت کبھی کم بھی ہو سکتی ہے لیکن نیک کردار ہمیشہ انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ شادی صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا تعلق بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں حسن سلوک، صلہ رحمی اور احترام رشتہ داراں کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر
دونوں خاندان اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنا سیکھ لیں تو بہت سے اختلافات ابتدا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر انا، ضد، غرور اور بے جا توقعات غالب آ جائیں تو معمولی باتیں بھی بڑے جھگڑوں میں بدل سکتی ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو نکاح سے پہلے ہی صبر، برداشت، معافی، شکر اور حسن اخلاق کی تعلیم دیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں وظیفہ اتنی بار پڑھ لیا جائے تو رشتہ لازماً ہو جائے گا، یا فلاں عمل کرنے سے فوراً پسند کا رشتہ مل جائے گا۔ ہمیں اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ قرآن و سنت ہمیں دعا، استغفار، تقوی، نماز، توکل اور جائز اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن کسی مخصوص وظیفے کے بارے میں ایسے قطعی دعوے کرنا درست نہیں جن کی معتبر دینی دلیل موجود نہ ہو۔ اس لیے اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں، کثرت سے دعا کریں، استغفار کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا ضرور سنتا ہے، مگر اپنی حکمت کے مطابق بہترین وقت پر فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر رشتہ طے ہونے میں تاخیر ہو جائے تو مایوس نہ ہوں۔ بعض اوقات انسان ایک چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں نقصان ہے، اور کبھی انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے جبکہ اس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے۔ مومن کا ایمان یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، دعا کرتا رہے اور حلال راستہ اختیار کرے۔ میرے محترم سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیک رشتہ عطا فرمائے تو آج ہی سے اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کیجیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، رزق حلال کمائیے، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کیجیے، کسی کا دل نہ دکھائیے، جھوٹ، غیبت، حسد اور ظلم سے بچیے، کیونکہ نیک اعمال انسان کی زندگی میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت میں نازل ہوتی ہے، اور اسی رحمت کے ساتھ زندگی کے مشکل معاملات بھی آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آخر میں تمام والدین سے یہی عرض کروں گا کہ اپنی اولاد کے لیے صرف اچھی تعلیم یا اچھا مستقبل ہی نہ مانگیں، بلکہ یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک، باکردار، دیندار اور باحیا شریک حیات عطا فرما، ان کے گھروں میں محبت، سکون، رحمت اور برکت پیدا فرما، انہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی ازواجی زندگی کو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا، آمین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، آج کے دور میں اگر کوئی چیز والدین کی نیندیں اڑا دیتی ہے تو ان میں سے ایک بڑی فکر اپنی اولاد کے لیے نیک رشتہ ہے۔ ایک ماں راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں کرتی ہے، ایک باپ خاموشی سے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا اللہ، میری اولاد کو ایسا شریک حیات عطا فرما جو اس کے دین، دنیا اور آخرت کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ یہ دعا صرف ایک خواہش نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے، کیونکہ والدین کی سچی دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور ہر نیک شریک حیات بھی انہی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پر خاص کرم فرماتا ہے تو اسے ایسا جیون ساتھی عطا کرتا ہے جو خوشی میں شکر ادا کرے، آزمائش میں صبر کرے، غلطی پر اصلاح کرے، نیکی میں ساتھ دے اور گناہوں سے روکے۔ ایسا رشتہ صرف 2 انسانوں کو نہیں جوڑتا بلکہ 2 خاندانوں میں محبت، احترام اور خیر کا سبب بنتا ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں بہت سی شادیاں اس لیے مشکل ہو جاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کی سادگی کو چھوڑ کر رسم و رواج کو اپنا لیا ہے۔ جہیز، بیجا اخراجات، دکھاوا، غیر ضروری تقاریب اور فضول مقابلہ آرائی سے نکاح جیسے آسان عمل کو مشکل بنا دیا ہے۔ حالانکہ اسلام ہمیں سادگی، اعتدال اور برکت کی تعلیم دیتا ہے۔ جب نکاح آسان ہوگا تو نوجوان پاکیزہ زندگی کی طرف آئیں گے، معاشرہ مضبوط ہوگا اور بے شمار برائیاں خود بخود ختم ہوں گی۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ بھی سکھائیں کہ شادی صرف حقوق لینے کا نام نہیں بلکہ حقوق ادا کرنے کا بھی نام ہے۔ بیٹے کو یہ تعلیم دی جائے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اس کے جذبات کو سمجھے اور اس کے حقوق ادا کرے۔ اسی طرح بیٹی کو بھی یہ سکھایا جائے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن اخلاق، محبت، احترام اور تعاون کا رویہ اختیار کرے۔ جب دونوں طرف سے اللہ کا خوف اور ایک دوسرے کی عزت ہوگی تو اختلافات بھی محبت سے حل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، اگر کسی کے گھر میں رشتہ آنے میں دیر ہو رہی ہے تو مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اپنے بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ہمارا کام دعا کرنا، حلال راستہ اختیار کرنا، اپنے کردار کو بہتر بنانا اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہے۔ کبھی بھی ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو غیر شرعی عملیات، جھوٹے دعوے یا تہمات کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات ہونی چاہیے۔ آخر میں تمام والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کریں گے، ان کے لیے نیک رشتوں کی دعا کریں گے، ان پر غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالیں گے اور شادی کے فیصلے میں دین، تقوی اور حسن اخلاق کو سب سے زیادہ اہمیت دیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں سکون، محبت، رحمت اور برکت آئے گی اور ہماری اولاد دنیا میں بھی خوشحال ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔
آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، ہم مسلسل اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اولاد کے لیے نیک رشتہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے یا اپنے بیٹے کے لیے بہو لاتا ہے تو در حقیقت وہ صرف ایک شادی نہیں کرتا بلکہ آنے والی نسلوں کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس لیے اسلام نے نکاح کو بہت اہم عبادت اور پاکیزہ بندھن قرار دیا ہے۔ اگر یہ بنیادی تقوی، اخلاص اور حسن اخلاق پر رکھی جائے تو اس کے اثرات صرف ایک گھر تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورا معاشرہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ میرے عزیزو، کبھی کبھی والدین اپنی اولاد کی ظاہری کامیابی پر تو بہت توجہ دیتے ہیں، بہترین تعلیم، اچھا کاروبار، اچھی ملازمت اور دنیاوی آسائشوں کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی دینی تربیت اور اخلاق کردار پر اتنی محنت نہیں کرتے۔ پھر جب رشتے کا وقت آتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا خاندان انتہائی نیک، دیندار اور با اخلاق ہو۔ ہمیں پہلے اپنے گھر سے اصلاح کا آغاز کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو نیک شوہر ملے تو ہمیں اپنی بیٹی کو بھی دینداری، حیا، صبر، حسن اخلاق اور گھریلو ذمہ داریوں کی تعلیم دینی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو نیک بیوی ملے تو ہمیں اپنے بیٹے کو بھی نماز، دیانت، حلال روزی، نرم مزاجی اور عورتوں کے حقوق کی تعلیم دینی ہوگی۔ جو خود اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے راستے آسان فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اس لیے صرف ظاہری شکل و صورت، دولت یا شہرت سے متاثر ہونا ہو تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر بہت امید ہوتے ہیں لیکن ان کے گھروں میں سکون نہیں ہوتا، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس دنیاوی مال کم ہوتا ہے مگر ان کے گھر محبت، قناعت، عزت اور اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ اصل دولت ایمان، اخلاق اور اللہ کی رضا ہے۔ آج ایک اور بڑی آزمائش سوشل میڈیا اور ظاہری نمائش بھی ہے۔ بہت سے نوجوان صرف تصویروں، ویڈیوز یا دکھاوے سے متاثر ہو کر فیصلے کر لیتے ہیں، جبکہ زندگی صرف خوبصورت تصویروں کا نام نہیں، اصل زندگی صبر، برداشت، ایثار، معافی، تعاون اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے۔ اس لیے والدین اور اولاد دونوں کو چاہیے کہ وہ رشتے کا فیصلہ حقیقت، تحقیق اور دعا کی بنیاد پر کریں، نہ کہ صرف ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر۔ میرے محترم سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے لیے خیر کے دروازے کھول دے تو اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، استغفار کی کثرت کریں، والدین کی خدمت کریں، حلال رزق کمائیں، صلہ رحمی کریں اور کسی کا حق نہ ماریں۔ نیکی کے یہ اعمال انسان کی زندگی میں ایسی برکت پیدا کرتے ہیں جس کا اندازہ انسان خود بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آخر میں ہر ماں اور ہر باپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کے لیے صرف رشتہ نہ مانگیں بلکہ یہ دعا بھی مانگیں کہ یا اللہ، ہماری اولاد کو ایسا دل عطا فرما جو تیرے قریب ہو، ایسا کردار عطا فرما جو لوگوں کے لیے باعث خیر ہو، اور ایسا شریک حیات عطا فرما جو دین اور دنیا دونوں میں ایک دوسرے کے لیے سکون، رحمت اور برکت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، انہیں نیک راستے پر چلائے اور ہر بیٹے اور ہر بیٹی کو بہترین با کردار اور دیندار شریک حیات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنی اولاد یا اپنے لیے نیک اور مناسب رشتے کی دعا کرنا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، حلال روزی اختیار کریں، کثرت سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اخلاق کے ساتھ دعا کریں۔ روزانہ فجر یا عشاء کے بعد پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 100 مرتبہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر پڑھیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ ہی یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے نیک، صالح اور بابرکت رشتے کی دعا کریں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو قرآن میں مذکور ہے اور اس میں اللہ سے ہر قسم کی خیر مانگی جاتی ہے۔ ساتھ ہی کثرت سے استغفار کرتے رہیں اور اللہ پر کامل بھروسہ کر رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت میں خیر ہوگی تو وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہم اس اہم موضوع پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ بچوں کے لیے نیک رشتہ اور قرآن کریم کی رہنمائی کیا ہے۔ اگر آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ نیک رشتہ صرف قسمت کا معاملہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل، دعا، اچھی تربیت، حسن اخلاق اور صحیح فیصلوں کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی باپ ایسا نہیں جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو پریشان دیکھنا چاہے اور کوئی ماں ایسی نہیں جو اپنی اولاد کے لیے راتوں کو دعا نہ کرتی ہو۔ لیکن یاد رکھیں، اولاد کی خوشیوں کا راستہ صرف دنیاوی آسائشوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گزرتا ہے۔ اگر گھر میں نماز قائم ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، سچائی ہوگی،
حلال رزق ہوگا، والدین کا احترام ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس گھر پر نازل ہوگی۔ رشتے کا فیصلہ کرتے وقت کبھی بھی صرف مال و دولت، خوبصورتی، بڑے گھر یا دنیاوی حیثیت کو کامیابی کا معیار نہ بنائیں۔ یہ سب نعمتیں اپنی جگہ اہم ہو سکتی ہیں، مگر ان سے زیادہ قیمتی چیز ایمان، تقوی، حیا، دیانت، امانت داری اور حسن اخلاق ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو ایک گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہیں۔ اگر میاں بیوی دونوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں تو اختلافات بھی محبت، معافی اور حکمت سے حل ہو جاتے ہیں۔ والدین کو چاہیے وہ اپنی اولاد کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیں، ان کی دینی تربیت پر خصوصی توجہ دیں، انہیں نماز، قرآن، سچائی، صبر، شکر اور والدین کی خدمت کی عادت ڈالیں، کیونکہ جو اولاد نیک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی نیک راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اگر کسی کے رشتے میں تاخیر ہو جائے تو مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے وہی فیصلہ فرماتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اور آخر میں آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے دعا کریں، اے اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، ہماری اولاد کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، ان کے اخلاق کو بہترین بنا، انہیں حلال رزق عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہر بیٹے کو نیک با کردار، باحیا اور دیندار بیوی عطا فرما، ہر بیٹی کو نیک صالح ذمہ دار اور اللہ سے ڈرنے والا شوہر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو محبت، سکون، رحمت اور برکت کا گہوارہ بنا دے، ہمارے دلوں سے حسد، تکبر، نفرت اور غرور کو نکال دے، ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری اولاد کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما اور ہمیں ہمیشہ قرآن و سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔